الرحمن الرحیم. آج میں اس لیے آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ابھی مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب پہ دو بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. میں اس کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں دونوں کا عینی گواہ ہوں. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، آپ نے کہا ہے کہ میں آپ ان لوگوں سے کہا ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے یہ خانہ کعبہ کے اندر سے بیٹھ کے کر رہا ہوں. اتنی میں سچی بات کر رہا ہوں اور میں اللہ کی کتابوں کو گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں. اور آپ نے کہا ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں. کہا آپ نے یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جب گجرانوالہ پتھراؤ ہوا تو یہ بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں، تو یہ کرسی کے نیچے گھس گئے تھے. میں اس کی بھرپور تردید کرتا ہوں. میں اس کنٹینر کا حصہ تھا جس کے اندر 14 لوگ تھے آل ٹوگیدر موجود. عمران خان صاحب تھے، شاہ محمود تھے، شیخ رشید تھے، عارف الوی، جاج چودھری، یاسمین راشد، علیم خان، اندریب عباس، میں تھا، اون تھے اور علی زیدی تھے، اور جو اپنا سنگر ہیں سلمان وہ تھے، میاں اسلم تھے. آپ اس کنٹینر میں تھے ہی نہیں جب پتھراؤ ہوا ہے. سن لیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ اتنی بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں. اگر آپ کا فالج کی وجہ سے انفارچونیٹلی جو آپ کے ساتھ فالج کا مسئلہ ہوا ہے، اگر آپ کے اثر آ گیا ہے دماغ کے اوپر، تو کس آپ نون لیگ کے کہنے پہ روز پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں؟ اتنا بڑا جھوٹ ایک شخص بول سکتا ہے اتنی بڑی قسمیں کھا کے؟ آپ ہاشمی صاحب بنو ہاشم سے آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ہیں. اتنا بڑا جھوٹ. میں یہ بندے گنا دیے ہیں. آپ اس کنٹینر کے اندر تھے ہی نہیں جب پتھراؤ ہوا ہے. گجرانوالہ میں جب پتھراؤ ہوا ہے، شیرانوالہ باغ سے میں ہمارا کنٹینر پہنچا ہے، وہاں سے پتھراؤ شروع ہوا ہے. یہ پتھراؤ جاری رہا ہے تقریباً 40 منٹ تک جاری رہا ہے. پتھراؤ بھی ہوتا رہا ہے، اکا دکا ہوائی فائرنگ بھی ہوئی، پیچھے گولیاں بھی چلی. آپ کنٹینر میں تھے ہی نہیں. آپ کس طرح کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ کرسی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے؟ میں حلفاً کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کنٹینر میں تھے ہی نہیں. وہاں پہ کنٹینر میں جو لوگ موجود تھے میں نے نام لے لیا ان کا، اس کے علاوہ کنٹینر میں تھا ہی کوئی نہیں. آپ آصف بٹ صاحب کے گھر میں تھے، گل روڈ پہ ان کا گھر ہے. آپ وہاں موجود تھے، استراحت فرما رہے تھے. 3 گھنٹے پورا وہاں پہ گجرانوالہ کے اندر یہ پتھراؤ جاری رہا. شیرانوالہ باغ سے شروع ہوا اور جب ہم اوور ہیڈ برج ہے گجرانوالہ کے اندر وہ کراس کیا، وہاں تک یہ پتھراؤ چلتا رہا. اس کے بعد پتھراؤ ختم ہو گیا. ہمارا کنٹینر کیونکہ بے شمار رش تھا گجرانوالہ کے اندر، 3.5 گھنٹے میں وہ ایک اوور ہیڈ برج سے نیچے اترا اور سنگم سینما تک جب ہم پہنچے ہیں اور یہ کارواں چل رہا تھا، تب آپ کالے رنگ کی ایک جیپ تھی اس کی چھت پہ نمودار ہوئے. اور آپ آصف بٹ صاحب جو آپ کے ایک دوست کے عزیز ہیں، گل روڈ پہ رہتے ہیں، آپ نے خود کہا کہ میں وہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا یہ پتھراؤ ہو رہا ہے، اور جب میں وہاں سے اٹھتا اور یہاں آتے آتے روڈز بلاک تھی یہ، اور مجھے یہ ٹائم لگ گیا. حالانکہ آپ غلط کر رہے تھے بات. آصف بٹ کا گھر گل روڈ کا، وہاں جہاں آپ ہمارے پاس آئے وہاں سے صرف 5 منٹ کی مسافت پہ تک کوئی سڑک بلاک نہیں تھی. آپ نے کدھر سے عمران خان کو دیکھ لیا مجھے بتائیں کہ وہ کرسی کے پیچھے چھپا ہوا تھا؟ میں نے، آپ یقین مانیں، ایز اے آئی وٹنس میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہاشمی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، لغو کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اور اللہ کے حضور ان کی بڑی سختی ہوگی کہ انہوں نے اتنی بڑی قسمیں کھا کے عمران خان پہ یہ الزام لگایا. عمران خان صاحب اتنے بڑے جو کالے رنگ کا ان کا کمفی صوفہ تھا اس کے اوپر بیٹھے تھے جب یہ پتھراؤ شروع ہوا ہے. جب ہم چھت پہ تھے پہلے، اور خان صاحب نے جب اسپیچ ختم کی ہے وہاں پہ یہ نیچے آ رہے تھے تو پتھراؤ شروع ہوا ہے. خان صاحب پھر وہاں کھڑے ہو گئے ہیں. ہم صاحب نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ پتھراؤ ہو رہا ہے اس طرح. انہوں نے کہا میں بالکل نیچے نہیں جاؤں گا. میں کیوں جاؤں نیچے؟ یہ سارے ہمارے لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں نیچے نہیں جاؤں گا. ہم نے منت سماجت کی. یہ سب جو لیڈران کی میں آپ کو بتا رہا ہوں سب نے منت سماجت کی. خان صاحب نیچے چلے گئے. وہاں جا کے میڈیا کے ٹیلی فون آنا شروع ہو گئے. وہ بالکل جیسے میں بیٹھا ہوں، بالکل جیسے میں بیٹھا ہوں، اس سے بھی ریلیکس، اس سے بھی بہادری سے، جرت مند طریقے سے. بلکہ وہ بار بار اوپر آ کے دیکھ رہے تھے، کہہ رہے دیکھو وہ فلاں شخص دیکھو پتھر مار رہا ہے، دیکھو وہ اس کو کوئی پکڑ نہیں رہا. خان صاحب کہہ رہے تھے اوپر آ کے، مجھے کہہ رہے تھے، کیونکہ کہہ رہے تھے یار دیکھو بسرا وہ دیکھو پولیس ان کو کیوں نہیں پکڑ رہی. تو میں نے کہا خان صاحب چھوڑیں آپ نیچے چلے جائیں. 4 دفعہ عمران خان صاحب پتھراؤ کے دوران جب آپ تھے ہی نہیں وہاں پہ کنٹینر پہ آئے. ہم انہیں بار بار 4 دفعہ ریکویسٹ کر کے نیچے بھی 2 دفعہ خطاب کیا عمران خان صاحب نے پتھراؤ جب ہو رہا تھا اس دوران. اور خود کہتے رہے نون لیگ کے لوگوں کو کہ آپ جتنا مرضی پتھراؤ کر لیں، ہمیں آپ سمجھتے ہیں میں ڈر جاؤں گا، میں انشاءاللہ پاکستان کی جنگ لڑ کے آپ کو دکھاؤں گا. آپ 3 گھنٹے بعد وہاں پہ آئے تھے.
اور جب آپ وہاں پہ آئے سنگم سینما کے باہر آ کے آپ آئے, کالی جیپ کی چھت پہ آپ نمودار ہوئے, وہاں بالکل ہم نے دیکھا ہے کہ آپ وہاں آدھا گھنٹہ آپ چلتے ہوئے جیپ پہ آگے ساتھ, پھر آدھے گھنٹے بعد آپ اندر آئے, اور اندر آ کے سب لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کنٹینر بہت آہستہ سے موو کر رہا ہے, یہ ہمیں اسلام آباد پہنچتے شاید اگلے 2 دن بھی ہم نہ پہنچ پائیں, کیونکہ لوگ اتنا استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر, پوری پاکستان کی عوام موومنٹ آئی تھی جی ٹی روڈ کے اوپر. تو فیصلہ کیا کہ عمران خان جیپ میں سفر کریں گے تاکہ جلدی سے یہ سفر جو ہے وہ طے ہو جائے. تو آپ کدھر تھے جو آپ نے عمران خان کو دیکھ لیا؟ میں حلفن کہہ رہا ہوں, آئے میرے سامنے بیٹھے, آپ تھے ہی نہیں وہاں پہ. اور خدا شاہد ہے کہ میں نے عمران خان جیسا بہادر آدمی, اتنی وہ کیفیت بن گئی تھی جب وہاں پہ ایک جیسے حملہ ہو گیا تھا کنٹینر کے اوپر, وہ آگ لگا رہے تھے کنٹینر کو, وہ پتھراؤ کر رہے تھے, وہ گولیاں چل رہی تھیں, میں نے عمران خان جیسا بہادر نڈر بے خوف آدمی نہیں دیکھا جو بار بار کنٹینر سے اوپر سیڑھی پہ جا رہے تھے اور جا کے خطاب کر رہے تھے اور نیچے آ رہے تھے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی, اسی حلف کو اٹھا کے قسمیں قرآن اللہ کے نبی کو انوالو کر کے خانہ کعبہ کے اندر سے آپ نے کہا کہ عمران خان کے ججز سے رابطے تھے. دیکھی نا سعید کھوسا کے ساتھ انہوں نے بات کی, کل جلسے میں بھی کہہ دیا, اور خدا کے بندے اپنی عمر کا خیال کرو, کسی ڈاکٹر کو چیک کرواؤ. اب میں کیا کہوں, میں چھوٹا ہوں آپ سے, اتنا میرا دل دکھا ہے اس لیے کہ آپ نے قسمیں بہت بڑی کھائی ہیں. ویسے تو آپ بیٹھ کے جھوٹ بولتے رہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کی ذہنی کیفیت آپ آج کل ٹھیک نہیں ہے, تو بولتے رہیں, اتنی قسمیں کھا کے آپ نے. اور بھائی 1 نومبر 2016 کو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو بلایا سپریم کورٹ نے کہ آپ آئیے اور لاک ڈاؤن کا جو آپ نے کہا ہے 2 نومبر کا اس کو کال آف کیجئے. آصف سعید کوسا صاحب نے کورٹ روم نمبر 1 کے اندر تمام جو ججز بیٹھے ہوئے تھے ان کی موجودگی میں تقریباً 300 سے 400 لوگ موجود تھے کورٹ روم نمبر 1 میں, جب انہوں نے عمران خان صاحب کو مخاطب کیا اور کہا خان صاحب آپ اپنی عدلیہ پہ اعتماد کیجئے, ہم انشاءاللہ تعالی اس کیس کو جس کے لیے آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, ان الزامات کی انویسٹیگیشن کے لیے, ان الزامات کی تصدیق یا تردید کے لیے آپ کی عدلیہ ہم پہ اعتماد کیجئے. آپ یہ جو کال آف ہے اس کو کال آف کر لیجئے پھر دھرنے کو, ہم انشاءاللہ آپ کا مقدمہ بھرپور طریقے سے جلدی سے اور انصاف کے مطابق سنیں گے. اس کا رزلٹ بھی آ گیا, آپ نے دیکھ لیا. تو کب عمران خان کو چھپ کے کہیں آصف سعید کھوسا نے کہا تھا, اس لیے میں دوبارہ سے آئی واز سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب, جب میں کنٹینر میں تھا. خدا شاہد ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ وہاں تھے ہی نہیں. ججز کی بات آپ الزام لگا رہے ہیں آصف سعید کھوسا نے, سب دنیا جانتی ہے, اس لیے آپ کی بات کو ویٹیج ہی نہیں کرتا, لیکن آپ نے قسمیں اٹھائی تو مجھے آ کی بات کرنا پڑی. ججز کے ساتھ عمران خان کی بات بھری کورٹ میں ہوئی تھی, اور جو آپ نے کورٹ کیا یہ ہوئی تھی بات کہ انہوں نے کہا تھا آپ ہم پہ اعتماد کریں, بھری کورٹ کے اندر کہا تھا, سب دنیا جانتی ہے. اس لیے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاشمی صاحب جیسے لوگ جو مائنڈ سیٹ ہار گیا ہے اس مائنڈ سیٹ سے بلانگ کرتے تھے, اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو وقتی طور پہ آئے اور چھوڑ کے چلے گئے تاکہ آج اس شکل میں پراپوگنڈا کر سکیں. کوئی بات نہیں, جتنی بڑی آپ نے ہاشمی صاحب قسمیں کھائی ہیں, ذرا سوچئے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. بہت شکریہ.